ناظرین، میدان کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن جوان، بچے، بوڑھے اور خاندان رسول اللہ سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر تاریخ رقم کی۔ جب ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے تھے تو حسین کے خاندان کی خواتین اس منظر کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ امام حسین کی بیوی، بہن، بیٹی کربلا کے میدان میں موجود تھیں۔ اس منظر کو دیکھ کر ان خواتینوں نے راہ خدا کے لیے دشمن کے منہ پہ ایسا تماچا مارا جن کے صبر اور شکر کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ان خواتینوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ بنت علی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام تاریخ کربلا میں سب سے آگے آتا ہے۔ حضرت امام حسین سے بے حد محبت رکھنے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا جسے امام حسین نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ نے وہ کردار سنبھالا جب سب سے زیادہ سختی کا عالم تھا۔ ہم بات کریں گے سیدہ زینب کی سیرت و کردار کی۔ کربلا میں آپ نے کیا کردار ادا کیا اور یزید کے دربار میں آپ نے بڑا ہی خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ سیدہ زینب کو بچپن سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت اور الفت تھی کہ ایک رات بھی بغیر بھائی کے سکون نہیں ملتا تھا۔ جب حضرت علی نے عبداللہ ابن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہی تو حضرت علی نے ان کے سامنے 2 شرطیں رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اپنے بھائی امام حسین سے بہت محبت کرتی ہے تو اسے 24 گھنٹوں میں ایک بار ملنے کی اجازت دو گے، اور اگر حسین کبھی سفر پر لے کر جائیں تو بھی اس کو سفر پر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ 10 محرم الحرام کو کربلا میں امام حسین کی لاش سیدہ زینب کے سامنے پڑی تھی اور سیدہ زینب کا امتحان وہیں سے شروع ہو گیا۔ تاریخ کربلا میں سیدہ زینب نے وہ ہمت دکھائی اور ان کے ساتھ ساری خواتینوں کی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور امام زین العابدین جو بخار کی حالت میں خیمے کے اندر موجود تھے ان کو شمر سے بچایا اور شمر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئیں اور امام زین العابدین کو وہاں سے اٹھا لائیں۔ 3 دن کی پیاسی سیدہ زینب کربلا کی اس مشکل اور پریشانی میں بھی سیدہ نے سجدہ نہیں چھوڑا اور حسین کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب کوفیوں سے اس طرح بات کر رہی تھیں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں حضرت علی تو نہیں آ گئے۔ سیدہ نے کوفیوں سے کہا، اے لوگو، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ، فریب، مکاری کے ساتھ اور کچھ نہیں کیا، اور فرمایا کہ خدا تمہیں عذاب جہنم میں ڈالے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یزید کے دربار میں وہ 72 نیزوں پہ 72 سروں کو لے جایا جا رہا تھا اور ان کے ساتھ لٹا ہوا قافلہ بھی ساتھ تھا، اور ان یزیدیوں نے سارے کوفے والوں کو دعوت دی کہ وہ لوگ یہ تماشا دیکھیں۔ لیکن جب سیدہ زینب نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، تم لوگوں نے ہمیں باغی سمجھ کر قتل کیا اور ہم پر ظلم و ستم کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ حسین کا سر یزید کے سامنے تھال میں رکھا تھا، وہ ظالم سر حسین کی توہین کر رہا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا کہ اے ظالموں، تم کیوں اتراتے ہو؟ تمہیں بھی مرنا ہے، مگر افسوس تمہارے لیے وہاں صرف عذاب جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور تم لوگ بولو گے کہ کاش ہمارے اندر زبان ہی نہیں ہوتی اور ہم حسین کو کوفے نہیں بلاتے اور نہ ہمیں آج جہنم میں جانا پڑتا۔ سیدہ زینب نے کوفہ اور شام کے درباروں میں اپنے خطبے سے اسلام کی وہ عمارت بنائی جسے آج تک اسلام کے دشمنوں سے نہیں گر پائی۔ نواسۂ رسول سید الشہداء کی بہن نے اپنے بھائی کی آواز کو عالم اسلام کی بستی میں پہنچایا۔ سیدہ زینب کی تبلیغ کا اثر ہر عالم اسلام کے انسانوں پر اثر کر رہی تھی۔ حضرت زینب کی بے نظیر کردار اور قربانی سے تاریخی کربلا کامل ہے۔ سیدہ زینب نے امام حسین کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ کربلا کے اس میدان میں زینب کے علاوہ اور بھی خواتین
اپنا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں، جن کا نام ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت سکینہ، یہ سب قابل ذکر ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد سیدہ زینب نے چند اہم کردار نبھائے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور دشمن سے ان کی حفاظت، اور شہداء کی خواتین کی اور بچوں کی حفاظت۔